الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور اسلام سے محبت رکھنے والے سامعین، دنیا کے سارے مسلمان جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ذی الحج کا ہے۔ اس ماہ میں حکم الہی سے اللہ کے خاص بندے حج کی سعادت کے لیے مکہ معظمہ کو جاتے ہیں۔ یوم عرفہ کو عرفات کے میدان میں وقوف کرتے ہیں۔ مسجد نمرہ میں ظہر اور عصر کی ایک ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے، پھر خطبہ دیا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے گئے، اس وقت آپ نے جو خطبہ دیا آپ کی زندگی کا آخری خطبہ تھا، اس لیے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ آج ہم اس عظیم خطبے کی تشریح سننے جا رہے ہیں، جسے دنیا خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہ تاریخی خطبہ ہے جو ہمارے آقا، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری حج کے موقع پر لاکھوں صحابہ کے سامنے ارشاد فرمایا۔ یہ صرف ایک خطبہ نہیں تھا، بلکہ پوری انسانیت کے لیے قیامت تک کا منشور تھا۔ یہ انسانیت کے حقوق کا اعلان تھا۔ یہ مساوات، عدل، محبت، اخوت، عورتوں کے حقوق، جان و مال کے تحفظ، سود کی حرمت اور قرآن و سنت سے وابستگی کا ایسا پیغام تھا جس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ آج دنیا انسانی حقوق کے چارٹر بناتی ہے، اقوام متحدہ قراردادیں پاس کرتی ہے، لیکن 1400 سال پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں کھڑے ہو کر انسانیت کو وہ اصول دے دیے تھے جن پر عمل کر لیا جائے تو دنیا جنت بن جاتی ہے۔ 10 ہجری میں اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا کہ آپ حج ادا فرمائیں گے۔ یہ خبر پورے عرب میں پھیل گئی۔ لوگ جوخ در جوخ مدینہ منورہ پہنچنے لگے تاکہ حضور کے ساتھ حج ادا کریں اور حج کے احکام سیکھیں۔ یہ آپ کا پہلا اور آخری مکمل حج تھا، اسی لیے اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، یعنی الوداعی حج۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ سوچئے وہ منظر کیسا ہوگا، ایک طرف عرفات کا میدان، دوسری طرف لاکھوں عاشقان رسول اور درمیان میں وہ ہستی جس پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اب دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت قریب ہے، اس لیے آپ نے امت کو آخری نصیحتیں فرمائیں۔ اے لوگو، میری بات غور سے سنو، کیونکہ شاید اس سال کے بعد میں تم سے اس مقام پر دوبارہ نہ مل سکوں گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا۔ یہ جملہ سن کر صحابہ کے دل کانپ اٹھے۔ انہیں محسوس ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جدائی کی خبر دے رہے ہیں۔ یہ الفاظ محبت سے بھرپور تھے۔ یہ ایک باپ کی آخری نصیحت تھی، یہ ایک استاد کا آخری سبق تھا، یہ ایک رہبری کی آخری ہدایت تھی۔ آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے، کیا ہم رسول اللہ کی آخری نصیحتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جیسے اس دن کی حرمت، اس مہینے کی حرمت اور اس شہر کی حرمت ہے۔ یہ اسلام کا عظیم اصول ہے۔ اسلام نے انسان کی جان کو مقدس قرار دیا، اسلام نے انسان کے مال کو محفوظ بنایا، اسلام نے انسان کی عزت کی حفاظت کی۔ آج دنیا میں قتل عام ہو رہا ہے، لوگ ایک دوسرے کی عزتیں پامال کر رہے ہیں، جھوٹ، بہتان، غیبت، دھوکہ اور ظلم عام ہو چکا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو، کسی کا دل نہ توڑو، کسی پر ظلم نہ کرو
قرآن کہتا ہے جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ اسلام کا پیغام امن ہے۔ اس عظیم خطبے کو اسلامی تعلیمات ایک جامع منشور سمجھ جاتا ہے۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت، انصاف، بھائی چارے اور دین کے بنیادی اصول واضح فرمائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانے جاہلیت کا ہر سود ختم کرتا ہوں اور سب سے پہلے اپنے چچا عباس کا سود ختم کرتا ہوں۔ کیا شان عدل ہے! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون دوسروں پر نافذ کرنے سے پہلے اپنے خاندان پر نافذ کیا۔ آج سود پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ لوگ سودی کاروبار میں مبتلا ہیں۔ سودی قرضوں نے انسانیت کو غلام بنا دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ ایک مسلمان کا دل پاک ہونا چاہیے، اس کی کمائی حلال ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے، حرام مال سے عبادت میں برکت نہیں رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانے جاہلیت کے تمام خون معاف کیے جاتے ہیں۔ عرب میں قبائلی جنگیں صدیوں تک چلتی تھیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نسلیں تباہ ہو جاتی تھیں، لیکن اسلام آیا اور اس نے انتقام کی آگ بجھا دی۔ اسلام محبت سکھاتا ہے، معاف کرنا سکھاتا ہے اور بھائی چارہ سکھاتا ہے۔ آج اگر گھروں میں لڑائیاں ہیں، خاندان ٹوٹ رہے ہیں، بھائی بھائی سے ناراض ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات چھوڑ دی ہیں۔ آپ نے فرمایا، جس طرح یہ دین، یہ مہینہ اور یہ شہر مقدس ہے، اسی طرح ہر مسلمان کی جان، مال اور عزت بھی محترم ہے۔ اسلام انسان کی جان اور عزت کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ کسی پر ظلم کرنے، اس کا حق مارنے یا اس کی بے عزتی کرنے اس کا سخت گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر لیا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ان کے حقوق نہیں تھے، انہیں انسان نہیں سمجھاتا تھا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور عورت کو عزت دی، ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی، بیٹی کی تربیت کو جنت کا ذریعہ بنا دیا، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کو بہترین انسان کی نشانی قرار دیا۔ آج ہمیں سوچنا ہوگا، کیا ہم اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی بیٹیوں کو رحمت سمجھتے ہیں؟ کیا ہم اپنی بیویوں کی عزت کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہیں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے غلاموں کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو اور وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ اسلام نے کمزور طبقے کو عزت دی۔ آج مزدوروں کے حقوق پامال ہوتے ہیں، نوکروں پر ظلم کیا جاتا ہے، کمزوروں کو دبایا جاتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کرو، عدل کرو، کمزوروں کا سہارا بنو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ گورے کو کالے پر اور نہ کالے کو گورے پر۔ فضیلت صرف تقویٰ سے ہے۔ یہ دنیا کا سب سے عظیم اعلان مساوات تھا۔ آج دنیا رنگ، نسل، زبان، قومیت اور ذات پات میں بٹی ہوئی ہے، لیکن اسلام کہتا ہے سب انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ اللہ کے نزدیک عزت دولت سے نہیں، تقویٰ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ آج امت کیوں بھٹک رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے قرآن چھوڑ دیا، ہم نے سنت چھوڑ دی۔ ہم دنیا کی بات مانتے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھول جاتے ہیں۔ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا،
یہ زندگی گزارنے کا دستور ہے۔ سنت صرف بیان کرنے کے لیے نہیں، عمل کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو گے، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے اعمال میں تمہیں بہکائے گا۔ شیطان انسان کو آہستہ آہستہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ پہلے نظر خراب کرتا ہے، پھر زبان خراب کرتا ہے، پھر دل خراب کرتا ہے، پھر زندگی تباہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں ہر وقت اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس امانت ہو وہ امانت واپس کرے۔ آج لوگ امانتوں میں خیانت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، لیکن مومن کی پہچان سچائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے بھی الصادق اور الامین کہا جاتا تھا۔ ہمیں بھی ایسا کردار پیدا کرنا چاہیے کہ لوگ ہم پر اعتماد کریں۔ مسلمان کا بھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسلام اخوت کا دین ہے۔ مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ آج امت کو اتحاد کی ضرورت ہے، نفرتوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہاں موجود ہے وہ میری بات کو غائب لوگوں تک پہنچا دے، یعنی جو لوگ وہاں موجود نہیں تھے وہاں ان لوگوں تک پہنچایا جائے۔ یہ دین صرف صحابہ کے لیے نہیں تھا، یہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہے۔ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن کا پیغام پھیلائیں، سنت کا نور عام کریں، اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے روتے ہوئے کہا، جی ہاں، آپ نے حق ادا کر دیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر فرمایا، اے اللہ، گواہ رہنا، یہ منظر تاریخ کا عظیم ترین منظر تھا۔ ذرا تصور کیجئے کہ وہ منظر کیسا تھا ہوگا، لوگ کتنا غم زدہ تھے ہوں گے، کتنے دکھی تھے ہوں گے وہ صحابہ۔ یہ خطبہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے تھا۔ یہ خطبہ نہ صرف اس زمانے کے صحابہ کے لیے تھا بلکہ قیامت تک جتنے بھی امتی آئیں گے ان سب کے لیے تھا یہ خطبہ۔ اس خطبے نے انسانی حقوق دیے، عورتوں کو عزت دی، غلاموں کو آزادی، ظلم کا خاتمہ کیا، مساوات قائم کی، اخوت پیدا کی، عدل کا نظام دیا۔ دنیا آج بھی اگر سکون چاہتی ہے تو اسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی طرف لوٹنا ہوگا۔ آج دنیا پریشان ہے، قتل و غارت عام ہے، معاشی ظلم بڑھ رہا ہے، خاندان ٹوٹ رہے ہیں، لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ اگر آج بھی انسانیت نجات چاہتی ہے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آخری پیغام کو اپنانا ہوگا۔ اگر ہم سود چھوڑ دیں، ظلم چھوڑ دیں، قرآن پکڑ لیں، جھوٹ چھوڑ دیں، سنت اپنا لیں، عورتوں کے حقوق ادا کریں، بھائی چارہ قائم کریں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ اے نوجوانوں، تم امت کا مستقبل ہو۔ اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بناؤ۔ نماز کی پابندی کرو، قرآن پڑھو، ماں باپ کی خدمت کرو، بری صحبت سے بچو۔ دنیا تمہیں بہت راستے دکھائے گی لیکن کامیابی صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے۔ تم ماں ہو تو جنت تمہارے قدموں میں ہے، تم بیٹی ہو تو رحمت ہو، تم بیوی ہو تو سکون ہو۔ اپنی عزت کی حفاظت کرو، دین کو مضبوطی سے تھامو، اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرو، دین کو آسانی کے ساتھ پیش کریں، لوگوں کے دل جوڑیں، اخلاق سے دعوت دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سختی سے لوگوں کو دین کی طرف نہیں بلایا بلکہ محبت سے بلایا۔
میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، خطبہ حجت الوداع صرف تاریخ کا حصہ نہیں، یہ ہماری زندگی کا دستور ہے۔ اگر ہم واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں ان کے آخری نصیحتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ تو کیا آپ لوگ یہ عہد کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو آئیے عہد کریے کہ ہم قرآن کو تھامیں گے، سنت پر عمل کریں گے، ظلم سے بچیں گے، سود سے دور رہیں گے، عورتوں کے حقوق ادا کریں گے، مسلمانوں میں اتحاد پیدا کریں گے، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جتنی بھی ہم باتیں کیے ہیں، یہ صرف ہمارے کانوں کو بھلے ہی نہ لگے، بلکہ ہمارے دل اور دماغ پر بھی اس کا اثر ہو اور عمل کرنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، ہمیں قرآن و سنت پر چلنے والا بنا، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما اور ہمیں ان کے آخری پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، امت مسلمہ پر رحم فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ بیان پسند آئے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگ سب لوگوں کو، جتنے بھی ہمارے مسلم بھائی بہنیں ہیں، ان سب تک شیئر کریں گے۔ یہ آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ اللہ کے نیک باتیں، اچھی باتیں ایک دوسرے تک پہنچانا، انہیں ذہن نشین کروانا، یہ ہمارا اولین فرض ہے اور یہ ثواب جاریہ بھی ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور جو لوگ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ سبسکرائب کیجئے اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیجیے۔ اللہ حافظ۔